السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ادب سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو بزرگوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ پیر کا دن تھا، لیکن حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر، یہ ممبر ہے، ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، کبھی نہیں اس طرح معاملہ دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائی ہو اور اچانک ممبر پر کھڑے ہو گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیا کو پسند کرے، چاہے تو وہ آخرت کو پسند کرے، اور اس بندہ نے آخرت کو پسند کر لیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی صف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ رونے لگتے، دہاڑے مار کر رونے لگتے ہیں۔ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے۔ اس کے بعد
صحابہ کرام جمع ہو جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگتے ہیں کہ آپ کو کیا ہوا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا کہا کہ اللہ نے اپنے ایک محبوب کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے چاہے تو وہ آخرت میں رہے، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس بندہ نے آخرت کو اختیار کر لیا، اس میں آپ کو رونے اور بے ہوش ہونے کی کیا ضرورت؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آنے کے بعد اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑا ہونے کے بعد صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ممبر پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی، اور یہ کہنے لگتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے چاہے وہ آخرت میں یعنی اللہ کے یہاں آ جائے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے قریبی دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے اجازت طلب کی کہ کیا تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں جانا پسند کر لیا۔ آپ دیکھیں، غور کریں کہ موت بھی آ رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اجازت۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ اللہ پوچھ رہا ہے ہمارے نبی سے کہ کیا تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو۔ یہ مقام و مرتبہ ہمارے نبی کو ملا، یہ ایسے ہی نہیں ملتا، یہ ایسے ہی نہیں ملتا۔ یہ بہت کچھ کرنے کے بعد جو دنیا کے اندر مشقتیں برداشت کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر اللہ کی عبادات میں مصروف رہتے ہیں، جو دنیا کے اندر مسلمان بھائی کی قوم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو دنیا کے اندر اپنے وقت کو شیطان کے اڈوں پر خرچ نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے اوقات کو اللہ کے راستے میں وہ خرچ کر رہے ہیں، ان کے لیے موت تو تحفہ ہے، ان کے لیے موت تحفہ ہے۔ ایسے لوگوں کو موت سے نہیں گھبرانا چاہیے، موت سے وہ لوگ گھبراتے ہیں جو دنیا میں دن اور رات گناہوں میں مشغول ہیں، دن اور رات گناہ میں مشغول ہے۔ ایسے لوگ گناہ سے ڈر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا جواب دوں گا۔ بہرحال اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی ہے، اللہ نے ان سے اجازت چاہی کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو، ہمارے نبی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اتنا کہنا تھا کہ پوری مسجد نبوی میں صحابہ کرام رونے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم سب کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو رہے ہیں، صحابہ کرام بھی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ موت تو ہر انسان کو آنی، انبیاء کرام کو بھی آئی، اگرچہ تمام
انبیاء کرام علیہم السلام جنتی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کوئی اس میں شک کرتا ہے تو ایمان سے وہ خارج ہو سکتا ہے۔ لیکن موت تو تمام انبیاء کو آئی، موت کا مزہ ان کو بھی چکھنا پڑا، صحابہ کرام کو بھی، بڑے بڑے بزرگان دین کو بھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھاتے اور پھر صحابہ کرام کو کہتے ہیں ایسی باتیں کہ جو سیدھے دل پر آ کر اثر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میرے ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نظر نہیں آؤں گا، میں نظر نہیں آؤں گا۔ اگر تم لوگوں کو میری یاد آ جاوے تو مسجد نبوی کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لینا، یا میری قبر پر آ کر تسلی حاصل کر لینا۔ خدا کی قسم، جو مسجد نبوی جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، ادب و احترام کے ساتھ، درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے ہوئے، بیہودہ باتیں نہ کرتے ہوں، وہاں بہت سے حضرات جب وہاں قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو شرم نہیں آتی، وہاں بھی گپ سپ، دنیاوی باتیں، ہنسی مذاق، یہ بہت ہی بے ادبی کی بات ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جائے ادب و احترام کے ساتھ، اور پھر وہاں پہ کوئی دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل کے فیشن حاجی صاحب وہاں میں بھی جا کر ہنسی مذاق شروع کر دیتے ہیں، جو کہ یہ گناہ کا باعث۔ وہاں تو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس سلام عرض کرنا چاہیے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ وہاں پہ جب سلام کریں گے، روایت میں ہے کہ وہ سلام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچوا دیتے ہیں، سلام کا جواب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، یہ حدیث کے اندر ہے، یہ صرف وہاں کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر نے جو کہا وہ بالکل سچ ہے، کہ اب میں کچھ دنوں کے بعد نظر نہیں آؤں گا۔ اگر تم لوگوں کو یاد آ جاوے میری تو مسجد نبوی کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لینا، یا میری قبر پر آ کر وہاں تسلی حاصل کر لینا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں ارشاد فرمائی، ایسی باتیں ارشاد فرمائی جو صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے کر دیے، جو صحابہ کرام سن کر رونے لگتے ہیں، جو امت کے لیے ایک سبق ہے، ایک میسج ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، میرے ساتھیوں، میں نے اپنی زندگی گزاری، لیکن آج یہاں سب لوگ موجود ہیں۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو مارا ہوں تو آج کھڑے ہو کر مار کر اپنا بدلہ پورا کر لے۔ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا امام الانبیاء سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی قسم، اللہ اگر ہمارے نبی کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرماتے تو ہم اور آپ نہ یہاں آتے۔ یہ دنیا کی جو رنگینیاں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ چاند اور سورج، یہ پہاڑیں، یہ دنیا کی خوبصورتیاں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دم پر، اور اللہ نے ہمارے نبی کو پیدا کرنے کا پہلے ارادہ کیا، اس کے بعد ہم آیا ہے۔ بہرحال
اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو مارا ہوں اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، تو آج کھڑے ہو کر مار کر اب اپنا بدلہ پورا کر لے۔ میرے بھائیوں، آج کے وقت میں کوئی ایسا ہے؟ آج کے وقت میں کوئی ایسا ہے؟ آج ذرا ذرا سی بات میں تلواریں نکل جا رہی ہے۔ آج اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے فائدے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے لوگ قتل کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ذرا ذرا سی بات میں تلواریں نکل جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے بالکل پاک، جو اپنے فائدے کے لیے، اپنے مقصد کے لیے کبھی کسی کو نہیں مارا، وہ آج ممبر پر کھڑے ہو کر وفات سے چند دن پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو مارا ہوں تو وہ آج مار کر اپنا بدلہ پورا کر لے۔ دوسری بات، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یہ فرمایا کہ مجھے یاد تو نہیں پڑتا، مجھے یاد تو نہیں پڑتا، لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی دیا ہوں تو آج کھڑے ہو کر بھری محفل میں مجھے گالی دے دو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آج دیکھے گالیوں کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، گھر میں ماں باپ کے سامنے بچے گالیاں دے رہے ہیں، توفیق نہیں ہے کہ اسے ایک تماچا مارے، بلکہ ان کی شاباشی، واہ میرا بیٹا ہے، اس کے اندر خون ہے، اور وہاں پہ لے لاتے ہیں ٹیپو سلطان والا خون۔ گالیاں دے رہا ہے جو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، کبھی زندگی میں انہوں نے گالی نہیں دی، تہجد کی نماز نہیں، وہاں پہ لے لا، نہیں نہیں نہیں، ان کا خون ٹیپو سلطان۔ بھائی کیوں بدنام کر رہے ہو؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا آپ نے صحیح سے مطالعہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے یا پھر ایسے ہی کبھی بھی گالی نہیں دی۔ دشمن بھی ہے لیکن گالی سے مقابلہ نہیں۔ آج دیکھیں بچے گندی گندی گالیاں دے رہے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو وہ گالی واپس لوٹ کے آتی ہے، یعنی وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے۔ کیا آپ پسند کریں گے؟ کیا ہم پسند کریں گے کہ میں اپنی ماں باپ کو گالی دوں؟ آپ اگر کسی کو گالی دے رہے ہیں، ان کو نہیں، حدیث میں ہے وہ گالی واپس لوٹ کے آتی ہے۔ اس لیے گالیوں سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، بات ایک اخلاق ہے، محبت کے ذریعے سے۔ یہ گالی دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ غلیظ لوگوں کی پہچان ہے، اس سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بات کرے لیکن گالی کے ذریعے سے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ مجھے یاد تو نہیں پڑتا، لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی دیا ہوں تو آج کھڑے ہو کر گالی دے کر اپنا بدلہ پورا کر لے۔ تیسری بات میرے بھائیوں، اور اس میں بہنیں بھی شامل ہے، عمل کرنا چاہیے جو ہم بہت پیچھے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری باتیں یہ ارشاد فرمائی کہ مجھے یاد تو نہیں پڑتا، لیکن اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کی زمین کو ناجائز طور پر قبضہ کیا ہو، یا کسی کے کھیت کو اپنا کھیت کر لیا ہے، یا کسی کا حق کو میں نے دبایا ہوں، تو وہ آج کھڑے ہو کر اپنا حق مانگ لے، میں اس کا حق ادا کر دوں گا۔ کون؟ اللہ کے
کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی بھی بے ایمانی نہیں کی، نبوت کا تاج ابھی پہنایا نہیں گیا، اس وقت بھی بچپن کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں، کبھی بے ایمانی نہیں، کبھی رشوت نہیں، کبھی گالی گلوچ نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے عادت شریفہ ان کی بالکل ایسی تھی کہ ایک مثال۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دیکھیں زمین کے معاملہ میں کتنی لاپرواہی ہو رہی ہے۔ آج کیا ہم بھائیوں میں برابر وراثت کو تقسیم کر رہے؟ میں خاص طور سے والد محترم سے گزارش کر رہا ہوں، آپ اگر حیات میں ہیں، کیا آپ دل سے سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو بیٹوں پر تقسیم کر رہے ہیں تو کسی کو بڑھا کر کسی کو گھٹا کر اس طریقے سے نہیں۔ اگرچہ بیٹوں کا حصہ لڑکیوں سے زیادہ ہے، لڑکا کا ڈبل لڑکی کا سنگل، لیکن بیٹے اگر 4 ہیں تو چاروں کو برابر دیجئے۔ ایسا نہیں کہ یہ بیٹا کو میں نے زیادہ دے دیا اس کو کم دے دیا۔ یاد رکھیے گا، اگر ایسا کیجئے گا تو آخرت میں بھی پکڑ ہے اور دنیا میں بھی پکڑ ہے کہ آپ نے 4 بیٹوں میں برابری نہیں کی۔ اس لیے وراثت یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ من مرضی تقسیم کر دیے، جس سے زیادہ محبت ہے اس کو دے دیے، جس سے کم محبت ہے اس کو کم کر دیے۔ نہیں، آج بہنوں کا حق کس طریقے سے دبایا جا رہا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہنوں کا حق دبائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرہ پہ عمرہ کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ حقوق العباد ہے نا، یہ تو بندہ کا حق ہے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے وراثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسی چیز ہے کہ برابری کیا کرے، کسی کو گھٹا کر بڑھا کر نہیں۔ اس لیے کہ اگر باپ دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد پھر بھائیوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی، بہنیں تو جلدی نہیں لیکن بھائیوں میں لڑائیاں۔ اس لیے بھائی اگر 4-5 ہے، 2 ہے، 3 ہے، برابر تقسیم کر دے اور اپنی حیات میں کرے۔ لیکن میں نے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ اپنی زندگی میں وہ تقسیم نہیں کرتے، بعد میں پھر بھائیوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کوئی انسان ناجائز طور پر ایک بالشت بھی کسی کی زمین کو ناجائز طور پر قبضہ کرتا ہے، کل قیامت کے میدان میں 7 توق ان کے گلے میں ڈالا جائے۔ اور کہا گیا کہ اگر کوئی کسی کی زمین کو قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز طور پر، یاد رکھے مرنے کے بعد قبر کے اندر ایک ایسا اژدہا مسلط کر دیا جائے گا کہ جب وہ ڈسے گا تو ڈسنے کی حالت میں 70 گز زمین کے اندر وہ جائے گا، پھر اس کو نکالا جائے گا، پھر وہ ڈسے گا اور وہ سانپ حدیث کے اندر ہے اس طرح ہے کہ اگر زمین پر وہ سانس لے لے تو اتنا زہریلا ہے وہ سانپ کہ قیامت تک کچھ نہیں اگے گا وہاں، وہ اسے مسلسل ڈستا رہے گا، وہ چیخے گا، چلائے گا، لیکن کوئی نہیں اللہ کے علاوہ بچانے والا۔ اس لیے میرے بھائیوں دیکھیے، اللہ کی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ صدقات ہے، اگر کچھ کمی ہو گئی انجانے میں، بھول میں،
اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں، اگر ہم معافی مانگیں گے معاف کر دیں گے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کسی بندے کا اگر ہے تو اس کو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور کل قیامت کے میدان میں اس میں زیادہ لوگ پھنسیں گے اور نیکیاں ہماری ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی، اور اس کو دے دی جائے گی اگر وہ گناہگار ہے۔ اگر وہ گناہگار نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس شخص کو دے کر ان کے درجات کو بلند کر دیں گے، اور یہ انسان پھنسے گا اور جہنم میں جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاملات میں برابری کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم جب زندگی یہ 60-70 برس کی زندگی ہے اسے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھیں۔